بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہیں گنتی کے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آخری رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ قرب قیامت کے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں؟ اس آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے تو ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے مکمل اور مستند جوابات دیں گے۔ ناظرین، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی اور قیامت کا وقت کیا ہوگا، یہ ایسی بات ہے جس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف رب تعالی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، مگر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے، جن میں گناہوں کی کثرت کا ہونا، زنا کا عام ہونا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہونا، گانے بجانے، ناچ وغیرہ کی کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزرے بزرگوں کو برا بلا کہنا، بے علم اور کم علم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگوں کا بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج،
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دھوئیں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا نکلنا، دعوت الارض کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، غلبہ حبشہ، آگ کا نکلنا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ وہ ہے قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا۔ ناظرین، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، ان کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبرا کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آواز اس قدر شدید اور خوفناک ہوگی کہ اس سے دنیا میں موجود تمام انسان اور جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ اے اللہ کے حبیب، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور گر کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی-قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج لگے گا۔ جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جائے گی، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔